شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محترم شہاب صاحب اس اسکول کے مینیجر، ہمارے دوست اور بڑے بھائی رضی خان آفریدی، متین بھائی، فائد خان صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ سمدانی، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بچے اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں اس میری وجہ سے ذرا سا پروگرام میں ڈسٹربنس ہوا، اس کے لیے معافی مانگوں گا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہاں سے سب کام کر کے 6 بجے علی گڑھ پہنچنا ہے، اور صبح چلنے کے باوجود ہم تقریباً 4 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں. تو میری ٹوٹل لیمٹ یہاں پر 1:30 بجے تک ہے، اور اگر کچھ بیچ میں اور کام ہوا تو وہ کر کے 2 بجے مجھے نکل جانا ہے. لیکن میں آپ سے یہ ناظر صاحب یہ درخواست ہے، اور کیا بالکل بہت سختی سے کہ یہ پورا پروگرام دکھائیے گا بچوں کا انشاءاللہ. یہ ڈیبیٹ پوری ہوگی، ڈیبیٹ وہیں سے جہاں سے ختم کیا آپ نے وہیں سے ڈیبیٹ بچوں کو کریے گا. تھینک یو. اور ظاہر ہے معزز سامعین، میں اتنی دور سے صرف اس لیے آیا کہ کچھ آپ سے باتیں کروں، آپ کے درمیان میں آؤں، کچھ آپ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں. کچھ آپ سے شروع کرتا ہوں کہ میں شاعر ہوں نہ لفظوں کا. میں دوسرا شعر سنا رہا ہوں آپ سے، کون موضوع ہے. میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا. میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا. زباں بس ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. معزز سامعین، انشاءاللہ میں دل سے بات کروں گا، جو دل کے اندر ہے وہی کروں گا. وہ ہو سکتا ہے کسی کو پسند آئے، کسی کو نہ پسند آئے، لیکن بحیثیت مومن، بحیثیت انسان میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو میں صحیح سمجھوں اس کو اپنے بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، ماؤں کے سامنے کروں. معزز سامعین، میں ایک شعر سے پوری قوم کی بات شروع کر رہا ہوں کہ ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہے. ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہیں ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم. کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، ایک مدت سے اسی ملک میں آباد ہیں. ہم کو اس دور ترقی نے دیا کیا معراج، کل بھی برباد تھے اور آج بھی برباد ہیں. معزز سامعین، مجھے اس شعر کے آخری حصے پہ اعتراض ہے، لاسٹ والے پہ. ہم آج برباد ہیں، کل ہم برباد نہیں تھے. کل تو ہمارا پورا افریقہ تھا، پورا ایشیا تھا، آدھا روس تھا، آدھا چین تھا، 1/3 یورپ تھا، اور دنیا کے نہ جانے کتنے جزیرے، کتنے آئی لینڈز، کتنے دیپ ہمارے تسلط میں تھے. اور یہ کب تھا میرے جی ساتھیوں؟ یہ جب تھا ایک ہتھیار تھا ہمارے پاس، اور اس ہتھیار کا ذکر ابھی مجھے بھائی نے کیا ہے. وہ ہتھیار تھا قرآن. ہمارے ہاتھ میں قرآن تھا، قرآن کی تعلیمات تھیں، اور جب قرآن میں اس کی تعلیمات تھیں تو ہم تعلیم یافتہ تھے. اور جب ہم تعلیم یافتہ تھے تو ہمارے پاس شعور تھا، سمجھ تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پوری دنیا کو فتح کیا اور ایک شاندار حکمرانی کی. آج ہم اس سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہوئے ہم تو تعلیم سے دور ہوئے، اور جب تعلیم سے دور ہوئے تو شعور جاتا رہا، سمجھ جاتی رہی، عقل جاتی رہی. جہاں حکمراں تھے وہاں غلام ہو گئے، اور ایک بیف کٹ کھانے کے دانے پڑے ہوئے ہیں جہاں دلی اور لکھنؤ آپ ہوا کرتا تھا. اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تعلیم گئی، اور تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے سمجھ گئی، اور سب کچھ چلا گیا. تو میں آفریدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے معزز سامعین، سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا شہاب صاحب کو کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بھرا ہوا جلسہ گاہ ہوگی. پیرنٹس بڑی تعداد میں ہیں، ان کی مائیں ہیں، بچے بھی ہیں، اسی لیے مجھے تھوڑا دقت ہو رہی ہے کہ میں بچوں کو ایڈریس کروں چھوٹے چھوٹے
والدین کو ایڈریس کروں یا مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کروں؟ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ تینوں کو ایڈریس کروں، ظاہر ہے ون سیگمنٹ ہوگا تو بات ہوگی۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا جن لوگوں نے بھی اسکول قائم کیا، ننے بھائی نے یا انہوں نے چلا رہے ہیں، ڈونٹ نو دا ہسٹری، وہ سب مبارکباد کے قابل ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ جو پہلی وحی آ رہی ہے وہ پڑھائی کے لیے آ رہی ہے، پڑھائی کے لیے آ رہی ہے۔ اور آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں میں، جن کو معلوم ہے ان کو نہیں بتا رہا ہوں، جن کو نہیں معلوم ہے بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنا مشن شروع کیا، جب اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، تو پورے مکہ مکرمہ میں صرف 17 یا 23 آدمی خواندہ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ There are only 17 to 23 persons who were literate، جو پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا 22 سے 23 سال کے درمیان، تو جزیرۃ العرب میں لاکھوں لوگ تعلیم یافتہ ہو چکے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی ریولوشن تھا۔ یہ سب شکشا ابھیان، تعلیم باقیمہ، پروڑ شکشا، ان سب سے 1,00,000 گنا بڑا ابھیان تھا جو 23 سال میں پورے جزیرے کو تعلیم یافتہ بنا دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سمجھ میں جب آئے گی جب آپ کی سمجھ ہوگی۔ راستے بھر رضی بھائی یہ بتاتے رہے کہ اس گاؤں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں آفیسر ہیں، اس میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور اس گاؤں کی جو اسلامی کنڈیشن تھی وہ میں بتاتا جاتا تھا کہ اگر یہاں پر جاہل زیادہ ہوں گے تو اس گروپ کا قبضہ ہوگا، یہاں کم جاہل ہوں گے تو اس کا قبضہ ہوگا، اور یہاں پڑھے لکھے ہوں گے تو ان دونوں کا قبضہ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے جہالت کی وجہ سے کیا کیا پیدا ہوگا۔ یہ شرک، یہ بدعت، یہ خرافات صرف اس لیے ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں۔ یہ شرک اور بدعت، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو بھی شرک کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں تو میں اس میں آؤں گا، آپ کر رہے ہیں، میں کسی کو کیٹیگرائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک اور بدعت، یہ خرافات، جو چیز پروفٹ نے نہیں کی، جو عمر صدیق نے نہیں کی، جو عمر فاروق نے نہیں کی، جو عثمان غنی نے نہیں کی، جو حضرت علی نے نہیں کی، جو حضرت عائشہ نے نہیں کی، جو امام ابو حنیفہ نے نہیں کی، جو امام مالک نے نہیں کی، جو امام شافعی نے نہیں کی، جو امام حنبل نے نہیں کی، اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اسلام سے دور ہیں، دور ہیں، دور ہیں۔ اس کا ٹیسٹ ہے، موجود ہے۔ اگر بزرگان دین نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، خلفائے راشدین نے نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، امت کی ماؤں نے نہیں کی، حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں کی، تو وہ کام غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اور اسلام جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ٹیسٹ پہ اپنے اعمال کو رکھ لیجئے اور طے کر لیجئے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں فیصلہ آپ کی فہم پہ چھوڑتا ہوں، آپ کی عقل پہ چھوڑتا ہوں۔ شکیل سمدانی اپنی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، جو تھوڑا موڑا علم حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد پہ میں ایک ترازو دے رہا ہوں، ترازو پہ قول۔ پروفٹ نے ایسے بھی نماز پڑھی اور ایسے بھی نماز پڑھی، اس بات کا کیا جھگڑا؟ اس بات کی کیا جھگڑا؟ 8 رکعت کی تراویح پڑھی، 20 بھی پڑھی، دونوں پڑھی۔ اسلام سختی کا مذہب نہیں ہے، کوئی نہیں 20 رکعت پڑھ سکتا تو دونوں پڑھ کے دکھا دیا۔ اس پہ کیا جھگڑا؟ اس پہ کیا جھگڑا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم منتشر ہو گئے اور ہماری بربادی ہو گئی۔ سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کو دی گئی ہے، سب سے زیادہ علم کو دی گئی ہے، اس لیے جو بھی شخص تعلیم کا کام کر رہا ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور وہ سارے لوگ جو اس اسکول کو چلا رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہائی اسکول ہے، اور آس پاس جو چلا رہے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تعلیم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہے وہ زندہ ہے، جو جاہل ہے وہ مردہ ہے۔ بچوں غور سے سنو، جس نے ایجوکیشن حاصل کر لی، جس نے تعلیم حاصل کر لی، جو پڑھ لکھ گیا وہ سمجھ لو زندہ ہے، اور جو جاہل ہے، جو نہیں پڑھا لکھا وہ مردہ ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے
تعلیم یافتہ اور جاہل کی مثال زندہ اور مردہ سے دی ہے، اس میں آپ طے کریں۔ ہمیں زندہ قوم ہے میرے عزیز ساتھی، تعلیم زندگی ہے، جہالت موت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آ رہی ہے، ڈیلیگیشنز بھیجے جا رہے ہیں، بڑے بڑے وفود جا رہے ہیں، پرتنیدھی منڈل جا رہے ہیں، کیا ہے؟ اسلام کے پیغام کو پہنچا۔ اسلام وہیں پر تلوار سے پیدا ہوا، بڑھا جہاں تلوار مقابلے پر آئی، ورنہ 90% علاقوں میں اسلام کی تلوار کبھی نہیں پہنچی۔ عوام پہنچے، تاجر پہنچے، ویاپاری پہنچے، پریچرز پہنچے، علماء پہنچے، انہوں نے جا کے اسلام کو پھیلایا۔ پورا انڈونیشیا دیکھ لیجئے، پورا ملیشیا دیکھ لیجئے، سنگاپور دیکھ لیجئے، جاوا سماترا بورنیو دیکھ لیجئے، ساؤتھ انڈیا کا کیرلا دیکھ لیجئے، مالدیپ دیکھ لیجئے، پورا چین دیکھ لیجئے، کوئی جنگ بتا دیجئے چین میں ہوئی ہو۔ یہ سب تاجر بزنس مین گئے اور اپنے ساتھ علم کی شمع لے کے گئے، وہاں اسلام کے پیغام کو پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا، اور پورا 100% ملک ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ 800 سال حکومت کرنے کے بعد، 1000 سال حکومت کرنے کے بعد 13.4% آپ ہے۔ 1000 سال حکومت کوئی قوم کرے اور وہاں 20-25%، اس کا مطلب حکومت تو ہوتی نہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ادروائز یہ مائنارٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ کے مسائل نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا مائنارٹی ڈائریکٹر جا رہا ہے، بابری مسجد چلی گئی، متھرا کی شاہی مسجد خطرے میں ہے، آپ کا تشدد خطرے میں ہے، پوری شریعت خطرے میں ہے، پرسنل لا خطرے میں ہے، پرسنل لا بورڈ خطرے میں ہے۔ یہ خطرے اس لیے پیدا کیے کہ آپ 1000 سال اللہ نے 1-2 دن نہیں دیا تھا۔ Almighty Allah has given you 1000 years۔ اگر 1000 میں کچھ نہیں کر سکے اس لیے انجام۔ ابھی میں چند دن پہلے کیرلا گیا تھا، ہندوستان کی پہلی مسجد، بچوں سنو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ انڈیا میں پہلی مسجد کہاں پر ہے تو بتا دینا پہلی مسجد کوچین میں ہے، کیرلا میں۔ کیرلا میں ایک جگہ ہے کوچین، کوچین سے تھوڑی دور پر ایک ہندوستان کی پہلی مسجد ہے، اس کا نام ہے کیا نام؟ چینمور میں بھول جاتا ہوں، اس کا نام ہے کچھ چمنور کرتی ہے، میں 50 بار یاد کر چکا ہوں، 3-4 دن میں یاد ہے، میرا وہ مسجد ہے۔ جانتے ہیں مسجد کیسے بنی؟ اگر تھوڑی تکلیف لمبی ہو جائے تو معاف کر دینا، اس لیے آیا، معاف کر دینا۔ اس زمانے میں آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہے، چاند کے ٹکڑے کرنے کا، بچے ہاتھ اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ کتنے بچے جانتے ہیں؟ ریز یور ہینڈز، ہاتھ اٹھائیے۔ کم بچے جانتے ہیں لیکن کچھ جانتے ہیں، سن لیجئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مطالبہ کیا، نہیں بات مان رہے تھے، نہیں بات مان رہے تھے، نہیں بات مان رہے تھے، تو ان کو مجبوراً ایک کام یہ کرنا پڑا کہ اپنی انگلی کے اشارے سے، بچے غور سے سننا، اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو کیرلا کا ہندو بادشاہ، اس نے رات میں دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کبھی اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے خواب دیکھا، کبھی اس کے سمجھ میں آیا کہ میں نے سچ میں دیکھا۔ اس نے بہت سے جیوتشیوں سے، پنڈتوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، میں بے چین ہوں، یہ کیا ہوا؟ کوئی نہیں بتا پایا۔ اسی زمانے میں، اس زمانے میں عرب سے تاجر آتے تھے، ویاپاری آتے تھے کیرلا، وہاں سے اپنا سامان لاتے تھے، کیرلا سے مسالہ، دال چینی، چائے، یہ سب لے کے جاتے تھے۔ ایک گروپ آیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان سے ایک چیز کہی لوگوں نے، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ راجا نے کہا اچھا؟ راجا ظاہر ہندو راجا تھا، ساری رعایا ہندو تھی، غیر مسلم تھی۔ اس نے چپ چاپ مکہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا پلان کیا اور جانے سے پہلے بچوں میں پوری ریاست تقسیم کر دی، اس لیے کہ تم مالک، یہ پراپرٹی تمہاری، یہ راجا تم یہاں کے، سب بانٹنے کے بعد وہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد اس نے وہاں اسلام قبول کیا۔ جب وہ گھر آ رہا تھا
تو ओमान में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको लगा कि उसका इंतकाल हो जाएगा। उसको लगा कि इंतकाल हो जाएगा, तो उसने चंद खतूत लिखे कि देखो भाई, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आ जाऊंगा वापस, और अगर मर गया तो तुम लोग ये काम करना, और मेरी वो जो जमीन है वो मस्जिद तामीर करने के लिए दे देना मुसलमानों को, या जो साहब खत लेके जा रहे हैं। बहरहाल वहां से मालिक बिन दीनार नाम सुना, वो खत लेके आए, बादशाह का वहां हिंदू राजा का वहां इंतकाल हो गया, उन्होंने उनके बच्चों को दिया, बच्चों ने राजा की बात को आना किया, वो मस्जिद बना। उस मस्जिद में मैं गया, मैंने काफी टाइम वहां बिताया, फर्ज नमाज भी पढ़ी, नफिल भी पढ़ी, और बहुत खुश हुआ। एक चीज उसी के ताल्लुक से बता दूं कि मस्जिद के आसपास एक सूत की जमीन न किसी हिंदू ने अतिक्रमण की है, हिंदी ज्यादा लोग समझने लगे, न किसी मुसलमान। हराम है कि एक सूत जमीन किसी मुसलमान या हिंदू ने उसकी हड़पी। ये साउथ का कैरेक्टर है जहां डायरेक्ट आया। हमारे यहाँ कहने की कोई जरूरत नहीं कि कितनी मस्जिद, कितने मकबरे, कितनी कब्रिस्तान, कितनी चीजें हमने अपने कब्जे में कर ली हैं। आज कम से कम अहद कर लें कि जिंदगी रहते रहते उन कब्जों को छोड़ दें और जिस मकसद के लिए चीज बनाई गई है उसको दे दें। अगर ये आप करेंगे तो यही मेरी तकलीफ का हासिल होगा। अभी शाह साहब के घर गया तो मैंने बहुत जबरदस्त नाश्ता वाश्ता लगा दिया। मैंने उसमें से 2 चीजें खाई, क्योंकि बाकी चीजें सब खाने से नुकसान है। तो जब एक स्टेज पे आने के बाद हम कुछ खा भी नहीं सकते, सब चीज बहुत अच्छी थी, क्वालिटी से भी अच्छी थी, 100% वाली थी, बढ़िया वाली, मैं नहीं खाता। तो जब हम इस एज में कुछ खा नहीं सकते तो ये करोड़ों की, लाखों की प्रॉपर्टी क्यों हराम की ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं साथियों? जब कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्यों हिसाब देने जा रहे हो अल्लाह को? मैं अपना भाई समझ के खुदा की कसम आपसे बताता हूं, मुझे इससे कुछ हासिल नहीं होना, मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आता। ये फील्ड चुननी होती तो 1995 से ये काम शुरू किया था, चुन लेता, हमारे सामने के लौंडे एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बन गए, ये बोल बाल के मैं भी जिंदाबाद इनके लगा के मुझसे बन ही जाता। लेकिन ये मैंने ऑप्शन खुद चुना कि कम से कम अपनी कौम को, अपने लोगों को सच बात तो बता दो। बहुत से लोग सच बात जानते हैं लेकिन टांग के बारे में कैसे किया, बहुत से लोग सच बात जानते हैं लेकिन अल्लाह ने वो स्टाइल नहीं दी, वो सलीका नहीं दिया। मैं दोनों के लिए अल्लाह का शुक्र करता हूं। तो मेरा जी साथियों, आज हम ये फैसला करें कि हम उस उम्मत से बिलोंग करते हैं जहां पढ़ाई लिखाई को फौकियत दी गई है, जहां पढ़ाई को नंबर 1। नंबर 2 मेरे जी साथियों, एक और चीज बताऊं, आपने यूनाइटेड नेशंस का सुना है? अक़वाम मुत्तहिदा का नाम बच्चों तुमने सुना है? संयुक्त राष्ट्र का सुना है? अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में यह कहा गया है कि तालीम इंसान का बुनियादी हक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट राइट एक ह्यूमन बीइंग या इंसान का है, यह हक है। इस्लाम यह कह रहा है कि तालीम हासिल करना फर्ज है। अगर आप हक और फर्ज के फर्ज जानते हैं तो इस्लाम और पूरी दुनिया का फर्ज समझ जाएंगे। आप अपना हक छोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फर्ज अगर छोड़ देंगे तो गुनाहगार होंगे, सजा होगी। यही इस्लाम में दुनिया में। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं छोड़ देता हूं, कोई गुनाह तो नहीं होगा, पुलिस गिरफ्तार तो नहीं करेगी। तो ये हक है हमारा कि हम पढ़ें। ये ह्यूमन राइट्स का चार्टर कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कह रहा है, लेकिन इस्लाम कह रहा है कि ये फर्ज है। यानी अगर ड्यूटी करना मेरा फर्ज है, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, मुझे पेनल्टी होगी, मुझे सस्पेंड किया जाएगा, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। ये फर्ज इस्लाम और सारी कौमें है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अब मैं 2-3 बातें और मेरे अजीज साथियों, इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात है उसमें हर आदमी एक नई फिलॉसफी ला रहा है, नया तरीका बता रहा है कि ऐसे निपटना है, हमें ऐसे रहना है, हमें वैसे रहना है, हमें इस बार इस पार्टी को सपोर्ट करना है, अगली बार इसको। इतने तजर्बे करते करते 70 साल हो गए और जहां आप थे तकरीबन वही।
ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ ساری سیاست کو ہونے دیجیے. یہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں, یہ ہماری خواتین بیٹھی بہنیں, میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہماری ماؤں کی ہے, ہماری بڑی بہنوں کی ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے. اگر آپ نے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا تو ہو سکتا ہے 10 سال 15 سال آپ کے وہ ارمان نہ پورے ہو پائیں جو جوانی میں پورے ہو جانے چاہیے تھے. ہو سکتا ہے آپ اتنے دن میکے نہ جا پائیں جتنا نہ پڑھاتی بچوں کو تو جا پاتی. ہو سکتا ہے اتنے برتھ ڈے آپ نہ جائیں, اتنے مانجھے میں نہ جائیں, لیکن 15 سال کے بعد جب اس کا سمرا آئے گا تو اس کے 10 گنا مانچھے میں پردے میں آپ جا سکتی ہیں جب آپ کا بچہ ٹاپ کر جائے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے دادا جو کہ فریڈم فائٹر تھے لیکن غریب باپ کا بیٹا. دادا فریڈم فائٹر تھے, بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا, بسز چلتی تھی 50s میں 50 اور 60 کے بیچ بس چلتی تھی. جب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی کو جہیز میں سائیکل ملتی تھی تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. لیکن بزنس بگڑ گیا, حالات خراب ہو گئے. والد صاحب بھی ہمارے بہت چھوٹے سے ہم کے انتقال. میں خواتین کو خاص طور سے ایڈریس کر رہا ہوں, آپ لوگ سنیے. میری ماں اتفاق سے پڑھی لکھی تھی, بائی چانس شی واز ماسٹر. اور چھوٹے شہروں میں ماسٹر ہونا بڑی بات ہے. علی گڑھ قریب ہے تو یہاں بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہوں گے, لیکن میں ایسٹرن یو پی میں جگہ جونپور کا وہاں سے چلا. میری ماں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد کالج میں سروس کی, ایک مسلمانوں کا کالج کھولا جو کئی سال سے ہماری والدہ سے کہہ رہے تھے لیکن نانا اجازت نہیں دیتے تھے کہ بھئی عورتوں سے ہم کمائی نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ نے مصیبت ڈالی, ہماری والدہ کالج میں. میری والدہ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں ہائی اسکول کر چکا تھا. میری والدہ تقریباً 14 سے 18 سال تک سوائے خاندان کی شادی کے کسی شادی میں نہیں گئی, خود نہیں گئی. اس کی 2 وجہ تھی. ایک تو شادی میں جائیں گی تو بچوں کا وقت برباد ہوگا, ذہن منتشر ہوگا, گھومنے پھرنے جائیں گی. دوسرے ہو سکتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں کیونکہ شاید ویسے کپڑے نہیں ہیں جیسے اس کے کپڑے ہیں جس کا باپ زندہ ہے. یہ 2 مسئلے کی بنا پہ میری والدہ 14 سے 18 سال تک سوائے خاندان کی شادی کے کہیں نہیں گئی, اور صبح گئی اور شام کو آگئی, زیادہ رکی نہیں. اس کا ثمرہ کیا ملا؟ 4 بچے کو اس بیوہ عورت نے, میری ماں نے بہت شان سے پڑھایا. میرے بڑے بھائی نے BHU سے انجینئرنگ کیا. میں جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں, مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. میری بہن ڈاکٹر ہے اور اس سے چھوٹا بھائی میرا پولیس کا بہت بڑا آفیسر ہے. ایک ماں جس کا شوہر نہیں ہے, جس کے پاس کم پیسے ہیں, اگر قربانی دے کے اپنے 4 بچوں کو آفیسر بنا سکتی ہے تو آپ کے پاس تو شوہر بھی ہے, دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرا آپ ماؤں سے سوال ہے, اگر آپ میدان میں آ گئی, دلی میں بیٹھی ہوئی کوئی سرکار, لکھنؤ میں بیٹھی ہوئی کوئی سرکار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ ابھی بھی اتفاق سے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی پابندی نہیں لگی ہے, ابھی پڑھائی پہ پابندی نہیں لگی ہے, ابھی کالج اور مدرسہ کھولنے پہ پابندی نہیں لگی ہے. ابھی جب تک پابندی نہیں لگی ہے اپنے بچوں کو پڑھا لو, کل کو پابندی لگ جائے گی تو وہی آپ کا کام ہلکا ہو جائے گا, آپ کہیں کے ساتھ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ایسا وقت کیوں آنے دیا؟ اور آپ تو بڑی جیوٹ قوم ہے میرے عزیز ساتھیوں. ہندوستان میں ہمارا آرکشن نہیں ہے, ریزرویشن نہیں ہے, یعنی ہم کو صرف 50% ملتا ہے کمپٹیشن کے لیے. 50 تو ریزرو ہو گیا, ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں, 50 تو آرکشن ہو گیا, ریزرویشن ہو گیا سروس میں, ایڈمیشن میں. اب 50 میں آپ نے مقابلہ کیا تو کہیں 2.5%, کہیں 3%, کہیں 3.5%. اگر یہ ٹوٹل اوپن ہوتا تو 6%, 7% آٹومیٹک ہو جاتے, کوئی غلط ایسا. اس کے باوجود کہ آپ کا آرکشن نہیں ہے, اس کے باوجود کہ آپ کی فسادات نے کمر توڑ دی تھی 92 تک. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک 40 سال جو پارٹی پاور میں رہی, جب وہ پاور سے گئی تو کم سے کم فسادات کا سلسلہ تھا, لیکن جاتے جاتے اس نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا کہ کسی کو بھی پکڑ لو اور ایک الزام لگا دو کہ فلاں سے لے. اب جب تک وہ الزام کرے گا تو اگر کلین شیون ہوگا تو اتنی بڑی داڑھی ہو جائے گی, لکھپتی کروڑپتی ہوگا تو بھکاری ہو جائے گا, بچے بیچارے ٹوٹ چکیں گے, تب جا کے 10 سال 12 سال کے بعد چھوٹے. یہی تو ہو رہا ہے نا.
لیکن اس کے باوجود میرے عزیز ساتھیوں IAS جیسے امتحان میں بچوں تم لوگ غور سے سنو، جو کلیکٹر بنتے ہیں SP بنتے ہیں، اس میں انڈیا کو 3 ٹاپر مسلمانوں نے دیے ہیں، جاوید عثمانی اتر پردیش، عامر سبحانی بہار، فیصل شاہ کشمیر، علی انصاری کی 2nd پوزیشن آئی۔ اس کے باوجود 3 آفیسر 3 ٹاپر صاحب نے ہندوستان کو دیے ہیں IAS کو۔ اور مت بھولیے کہ جوڈیشری میں لا پڑھاتا ہوں، بچوں کو قانون پڑھاتا ہوں، کئی اسٹیٹ کی جوڈیشل سروسز کی ایگزامینیشن میں میرے پڑھائے ہوئے بچے ٹاپ کر رہے ہیں۔ آسام میں ٹاپ کیا، کئی جگہ ٹاپ کیا ہمارے بچے نے۔ اور بتاؤں آپ کو میں، آپ غور کریے کہ CPMT کا امتحان جانتے ہیں، ڈاکٹر بنتا ہے کمبائنڈ پری میڈیکل ٹیسٹ CPMT کا امتحان جو 2 سال پہلے ہوا 1350 سیٹ کے لیے۔ آپ ہمیں انداز سے بتائیے کہ کتنے مسلمان بچوں کا سلیکشن ہوا ہوگا فائنل، انداز لائیے، کتنے بچے 1350 ڈاکٹروں کی بھرتی ڈاکٹر سلیکٹ ہو رہے تھے MBBS کے لیے، کتنے بچے مسلمان کوالیفائی کیے ہوں گے بتائیے، کوئی بتا دیں تو بچہ تم نے بولو بیٹا، کتنے بچے سلیکٹ کیے ہوں گے؟ 2%، 3%، 4%، اس سے زیادہ ہے کسی کا آنکڑا نہیں ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ 1350 بچے جو MBBS میں سلیکٹ ہوئے، اس میں تقریباً 350 سے 450 مسلمان بچے تھے۔ 350 سے 400، اب 2nd ایئر پورا ہوگا، 2 سال کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اور ان بچوں نے وہی کیا کہ جو اس شاعر نے کہا ہے میرے دوست نے کہ لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی نہیں، لہو کا مطلب ہوگا خون، لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے، کبھی محلوں کے رقاصہ کو رانی ہم نہیں لکھتے، لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے، کبھی محلوں کے رقاصہ کو رانی ہم نہیں لکھتے۔ یہی تو بات ہے، تاریخ ہم پہ ناز کرتی ہے کہ ہم تاریخ لکھتے ہیں، کہانی ہم نہیں لکھتے۔ تو ہمارے بچوں نے کہانی لکھی، تاریخ لکھی، IAS میں ٹاپ کیا، PCS میں ٹاپ کیا، PCSJ میں ٹاپ کیا۔ اور یہ خوشخبری اور دوں، 2 سال پہلے منی پور کے بچے محمد ثابت نے، منی پور کا بچہ محمد ثابت CBSE کے ایگزام میں ہائی اسکول میں 25 لاکھ بچوں میں اس بچے نے ٹاپ کیا، محمد ثابت نے پورے ہندوستان۔ صلاحیت کی کمی نہیں، جذبہ ابھارنے کی ضرورت ہے۔ ننھے بھائی اور آپ کا نام شہاب صاحب کی ضرورت ہے، مجد بھائی کی ضرورت ہے، اور جو بھی کام کروں جیسے ہندوستان کو میزائل کس نے دیا؟ APJ عبد الکلام نے۔ ہندوستان کو سب سے بڑا اسلحہ کس نے دیا؟ APJ عبد الکلام نے۔ اور ہندوستان کا بھی سر دیکھیے، ہمارے ملک میں بہت اچھی گنگا جمنی تہذیب ہے، ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ خراب ہو گئے ہیں، اور جب اسے ہندی میں کہتے ہیں دھارمک اعتماد ہوتا ہے تو سب پاگل ہو جاتے ہیں۔ ادروائز اسی جو بات سچی ہے میں سے اس بات کہتا ہوں، اسی NDA نے جب پہلے ٹرم میں NDA آئی تھی واجپئی کی سرکار، تو اسی نے APJ عبد الکلام کو راشٹرپتی بنایا تھا، یہ بھی ہمارے ملک کا اور دوبارہ بنا رہی تھی، لیکن ایک محترمہ ساڑی پہن کے دلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے منع کر دیا ہے، منع کر دیا تھا سب کو بنا یہ اس کا دوبارہ بنایا جا رہا تھا، لیکن میڈم نے کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیاسی شعور بھی سمجھنا چاہیے، باریک باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی پہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اسے کاغذوں میں مت رکھنا، جو کہہ رہا ہوں اسے کاغذوں میں مت رکھنا، میں کتاب نہیں ذہن کی تلاش۔ تو میرا جی ساتھی صلاحیت کی کمی تو نہیں ہے۔ آپ کرکٹ میں دیکھیے، ہاکی میں دیکھیے، فلم انڈسٹری میں دیکھیے، ایکٹنگ میں دیکھیے، میوزک میں دیکھیے، دنیا کی کسی فیلڈ میں دیکھیے، ہمارے مسلمان بچے ایکسل کر رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ان کو موڑا جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کو اپارچونٹی دی جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کی صلاحیت کو سمجھا جائے۔ صلاحیت کو سمجھانے کا، سمجھنے کا طریقہ صرف ادارے قائم کرنا ہے، اسکول کالج قائم کرنا ہے۔ اگر یہ بڑی تعداد میں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ٹیلنٹ کو ابھار سکتے ہیں۔ اور یہ بچی جو ڈیبیٹ کر رہی ہے یا ہندوستان ہمارا ہے پڑھ رہی ہے، جب ان کو آپ نے موقع دیا تب تو بولی نہیں ہے، اگر یہ اسٹیج پہ چڑھتی ہی نہیں تو نہیں بول سکتے۔
سب سے بڑی پرابلم ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو اسٹیج ہی نہیں ملتا، ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ جب ہاکی دو گے ہمارے ہاتھ میں تبھی تو شاہد بن کے کپتان ہم بنیں گے، جب بیٹ دو گے تبھی تو اظہر الدین ہم بنیں گے، جب میوزک دو گے تبھی تو اے آر رحمان ہم بنیں گے، جب ایکٹنگ کا موقع دو گے تبھی تو دلیپ کمار ہم بنیں گے، ابھی تو ہم شاہ رخ خان بنیں گے، ابھی تو ہم عامر خان بنیں گے، ابھی تو ہم سلمان خان بنیں گے، جب موقع دے گے۔ اور موقع دینے کا بیسٹ پلیٹ فارم کالج ہے۔ بالکل آئیے ہم عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے چھوٹا سا کالج کھولیں، نہ کھولیں جو کالج چل رہا اس کا تعاون کریں، اس کی ٹانگ تو نہ کھینچیں، اس کی ٹانگ تو نہ کھینچیں، برائی تو نہ کریں۔ ہم لوگوں میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی فرض کام نہیں ہے، اور بہتان لگاتے ہیں۔ غیبت کریں تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو برائی ہے اس کی ایبسنس میں کہتی ہے غیبت ہے، ہم بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بات اسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں آج ایک موقع مجھے ملا تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو میں بتاؤں، اور ایک دو باتیں آپ کو۔ خواتین گاؤں دیہات میں چھوٹے شہروں میں بچیوں کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے، بچیوں کو ماں باپ دونوں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیا شادی کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اسلام کی ایک خاتون کا پوری دنیا کی عورتوں پہ وہ احسان ہے جو کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نام سنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی تھی، امت کی ماں ہے۔ وہ مسلمان عورتیں ان کے پاس آتی تھی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھتی تھی اور بتاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ صاحب آپ مردوں کی مجلس کرتے ہیں، عورتیں پیچھے بیٹھی رہتی ہیں، ان کو آواز نہیں پہنچتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے مردوں کی مجلس کیا کروں گا پھر خواتین کی مجلس کیا کروں گا، وہی بات بتاتا ہوں۔ تو سارے جو لاز عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کی ہیلتھ کے تعلق سے، اور جو بھی ان کے متعلق جتنے قانون ہیں دنیا میں، مسلمانوں کے لیے حضرت عائشہ کی زبانی ہے، ساری دنیا کی عورتوں کو مل گئے۔ اس کی دیکھی دیکھا 800 سال کے بعد، 900 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد عیسائیوں نے کچھ لاز لیے، ان کی دیکھی دیکھا 1200 سال کے بعد یہودیوں نے وہ قانون لے لیے، اسی کی دیکھی دیکھا 1300 ساڑھے 1300 سال کے بعد اور قوم میں قانون عورتوں کے متعلق لیے۔ تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت عائشہ کے ذریعے ساری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوا، اور اس کی دیکھی دیکھا کرسچن عورتوں کو معلوم ہوا، اس کی دیکھی دیکھا یہودیوں کو معلوم ہوا، اور اس کی دیکھی دیکھا دنیا کے ساری عورتوں کو معلوم ہوا۔ اس لیے شکیل سمدانی پھر آتھینٹک اس سے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جتنا بڑا احسان عورتوں پر ہے دنیا کی کسی خاتون پر نہیں ہے۔ دس از مائی اسٹیٹمنٹ، آئی اسٹینڈ بائی دس۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ لوگ جہاں کی لیے محبت کی فراوانی، بتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ پرانی رہے باقی نہ ایرانی راہ۔ اور جدوجہد کرنے سے گھبرائیے نہیں، جدوجہد آپ کرتے رہیے، کیوں کہ جدوجہد کریں گے اس کے اوپر ایک شعر ہے کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ ہم کو ایفرٹ کرنا ہے، ہر آدمی ایفرٹ کرے، ہر آدمی کوشش کرے، اور اگر آپ ایفرٹ نہیں کرتے نا تو آپ مردہ ہیں، لاش ہیں۔ ایفرٹ کریے ناکامیاب ہو، کوشش کریے ناکام ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک دن کامیاب ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 16 بار کے بعد 17 بار کامیاب ہوتا ہے آدمی۔ آپ کی تاریخ بتا رہی ہے ایسا کامیاب ہو کہ آج تک یاد ہے جو کام کیا، آج تک یاد ہے۔ تو کیا کریے؟ اسی میں کسی شاعر نے شعر کہا کہ لاش تھی اس لیے تیرتی، لاش تھی اس لیے تیرتی رہی، زندگی چاہتے تھے۔ جو ہارتا ہے وہ زندہ ہے، جو ہارتا ہوتا ہی نہیں تو ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور آخری شعر یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے، بہترین کانسٹیٹیوشن ہے، ساری آزادی ہم کو ملی ہوئی ہے، ہم کو چلنے کی، بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، پڑھنے کی، مذہب کی، سب آزادی ہے۔ اس آزادی کا ہمیں بہترین استعمال کرنا ہے۔ ہم مائنارٹی کو
اور محنت کرنی چاہیے، اس آزادی کا استعمال کریے. اور ہمارے ہندو بھائی اگر 100 سے 1000 سال کی تاریخ دیکھیں تو ہم لوگ بڑی محبت سے یاد رہے ہیں. سینکڑوں مثالیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. چاہے بابر کی اور ہمایوں کی مثالیں بڑی بڑی ہیں کہ ہندو مسلم یہاں ایسے رہے جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں. اس کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. اس سیکولرزم کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سنویدھان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی پہ ہمارے دوست کا شعر ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا. جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا دو. مٹ جائے گا شہر سے خود نفرت کا اندھیرا، ہم لوگوں کو بھی محبت کر جائے. سبحان اللہ. آپ حضرات نے مجھے غور سے سنا، اس کا بہت بہت شکریہ. میں جس بات کو صحیح سمجھتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. میں نے اگر جان بوجھ کے کوئی بات رکھی ہوگی تو اس کا گناہ صرف میرے اوپر آیا. میں اللہ کے یہاں جواب دے. میں نے اخلاص سے صرف دل سے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی دلچسپی انجام میں ہو گئی ہو تو شکیل سمجھانی، اس کے لیے معافی کا فیصلہ ہے. واخر دعوانا